جو اقدام جو اعمال انہوں نے صحیح کیے ان پر چل کے ہم کامیابی حاصل کریں. یہ تاریخ کا مقصد ہے، تاریخ کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا. لیکن جب قومیں تاریخ بھول جائیں تو وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتی ہیں. جو بھی آتا ہے آج کے دور میں مسلمانوں کو ٹھوکر مارتا ہے اور مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے اور مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بیکورڈ ہیں، ریگریسو ہیں، ہماری تہذیب میں کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے اسلام نے کیا کیا ہے. یہ دعوے کرتے ہیں نا کہ مسلمانوں نے کیا کیا پچھلے 1000 سال میں، مسلمانوں کی کیا اچیومنٹس ہیں، کون سے پہاڑ کھود لیے مسلمانوں نے، وہ کیا چاہتے تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ہمیں ان سے محبت کیوں کرنی ہے، ہمیں ان کی تعظیم کیوں کرنی ہے، ہم نے انہیں اپنا راہبر کیوں بنانا ہے. ان میں کون سی ایسی خاص بات تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم انہیں اپنا نبی مان لیں اور ان کی پیروی کریں. اور انہوں نے کلمہ شہادت جو ہے ان کے سامنے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ یہ محمد جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، یہ سن لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں. ہم سیرت النبی پر گفتگو کر رہے تھے اور اگلی آنے والی اقساط میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد خلفائے راشدین کی سیرت پر بھی روشنی ڈالیں گے اور اس کے بعد جو آنے والا دور تھا اسلامی تاریخ کا اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، تاکہ آپ اسلامی تاریخ کے بارے میں جو ہے وہ کچھ شعور رکھیں. آج کے دور میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ بھول چکے ہیں، اور جب انسان اپنی تاریخ بھول جائے تو وہ اپنی شناخت بھی بھول جاتا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا. تو یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو کوے بن جائیں، اور کوا وہی لوگ بنتے ہیں جو اپنی تاریخ بھول جاتے ہیں. جو لوگ اپنی تاریخ یاد رکھتے ہیں وہ ہنس ہی رہتے ہیں، انہیں کوا بننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو اسی لیے تاریخ کا علم، تاریخ کا ادراک اور تاریخ کا شعور کسی بھی قوم کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تاریخ قرآن میں کھول کے بیان کی. اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو یہ یاد دلایا جائے کہ جو لوگ تاریخ بھول جاتے ہیں وہ سبق نہیں حاصل کر سکتے. اور قرآن میں تاریخ بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں پچھلی اقوام کی غلطیوں سے، اور جو بھی صحیح اقدام انہوں نے کیے اپنی کامیابی کے لیے دنیا اور آخرت میں، ان کو رپیٹ کریں، ان سنتوں پر چلیں. یعنی جہاں غلطیاں ان کو چھوڑ دیں اور جو صحیح اقدام تھے، جو صحیح اعمال تھے ان پر چلیں. یہ ہے مقصد تاریخ بیان کرنے کا. اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ پچھلے واقعات بیان کریں، پچھلی قوموں کے واقعات بیان کریں. قرآن تقریباً 30 سے 40% قرآن کا جو متن ہے وہ تاریخی متن ہے، وہ تاریخ پر مبنی ہے. پچھلے انبیاء کی کہانیاں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کون تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے واقعات. مقصد سبق دینا، لیسنز، لرن یور لیسنز. آئیڈیا تاریخ کا یہ ہے کہ آپ کو باشعور رکھنا ہے. پچھلی اقوام کا علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ ان کی غلطیوں سے سبق حاصل کیا جائے اور ان کے جو صحیح اعمال تھے ان کو اپنایا جائے، تاکہ جو تباہی وہ دیکھ چکے ہیں، جس تباہی کا وہ شکار ہو چکے ہیں، ہم اس تباہی سے بچ جائیں اور جو اقدام جو اعمال انہوں نے صحیح کیے ان پر چل کے ہم کامیابی حاصل کریں. یہ تاریخ کا مقصد ہے، تاریخ کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا. لیکن جب قومیں تاریخ بھول جائیں تو وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی شناخت کھو بیٹھتے ہیں. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ مسلمان کیوں ہیں. خود مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام. جب ایک شخص
اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو نہیں جانتا ہوگا، اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو، تم کیا ہو، تم کہاں ہو، تم کیوں ہو، وہ کیا جواب دے گا؟ ایک مسلمان کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے اور کیوں ہے۔ ان تمام سوالات کے اگر آپ جواب نہیں دے سکتے تو آپ اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں، اور اس کی ایک وجہ تاریخ سے ناواقفیت۔ اسی لیے ہم یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ شعور حاصل ہو جائے اپنی تاریخ کے بارے میں، مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں۔ جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، یا جب تاریخ کے یہ لیکچر سنیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے 14 طبق نہ روشن ہو تو 5-7 تو روشن ہو جائیں، تاکہ آپ کو شعور حاصل ہو کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں راہوں میں، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ جو بھی آتا ہے آج کے دور میں مسلمانوں کو ٹھوکر مارتا ہے اور مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے، اور مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بیکورڈ ہیں، ریگریسو ہیں، ہماری تہذیب میں کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے اسلام نے کیا کیا ہے۔ یا آج کل کے ماشاءاللہ جو انگریزوں کے انڈے بچے ہیں ہمارے ملکوں میں، وہ یہ دعوے کرتے ہیں نا کہ مسلمانوں نے کیا کیا پچھلے 1000 سال میں، مسلمانوں کی کیا اچیومنٹس ہیں، کون سے پہاڑ کھود لیے مسلمانوں نے۔ تو جب ہم یہ تاریخ پڑھیں گے، اس کا جائزہ لیں گے، تو پھر سمجھ آئے گی کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے پچھلے 1000 سال میں۔ انشاءاللہ مقصد یہ ہے کہ تاریخ کھول کے بیان کی جائے مسلمانوں کی جو اچیومنٹس ہیں، اسلامی تہذیب جو ہے وہ کس بلا کا نام ہے، اس کی کیا اچیومنٹس ہیں، پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں، مسلمانوں کا اثر اچھا تھا یا برا تھا دنیا پر، یا آج کا جو دور گزر رہا ہے وہ اچھا ہے۔ ہم یہ تمام سوالات جو ہیں وہ اٹھائیں گے اور ان کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو آگے چلتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا پچھلی قسط میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے تھے، اور اس سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کی بنیاد کو سمجھ لیں، اسلام کی بنیادیں کس طرح پڑھیں، اللہ کے نبی کون تھے، ان کی سٹرگل کیا تھی، وہ کیا چاہتے تھے، اور ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ہمیں ان سے محبت کیوں کرنی ہے، ہمیں ان کی تعظیم کیوں کرنی ہے، ہم نے انہیں اپنا راہبر کیوں بنانا ہے، ان میں کون سی ایسی خاص بات تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم انہیں اپنا نبی مان لیں اور ان کی پیروی کریں آج کی 21ویں صدی میں۔ تو اسی لیے ہم یہ تاریخ اللہ کے نبی کی بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام جب تشریف لائے اور انہوں نے نبی کو دیکھا، ایک یہودی عالم تھے اور نبی کو دیکھ کے اسلام قبول کیا، تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب میں باہر جاؤں گا اور دوسرے یہودی جو ہیں وہ میرے بارے میں سنیں گے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو وہ میری جو ہے وہ بے عزتی کریں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے اور میرے بارے میں پروپیگنڈا کریں گے، غلط پروپیگنڈا کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اعلان کروں اسلام کا، آپ یہودیوں کو بلا کے میرے بارے میں پوچھیے، تاکہ میرے بارے میں کوئی شکوک و شبہات جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا نہ ہوں۔ ماشاءاللہ کتنے زمانہ ساز اور کتنے عقل مند انسان تھے رضی اللہ عنہ عبداللہ بن سلام۔ تو عبداللہ بن سلام کو حکم دیا گیا کہ وہ گھر کے پچھلے حصے میں چھپ جائیں، اور یہودیوں کو بلایا گیا جو ان کے بڑے بڑے عالم تھے، ان سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اور یہ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے جو پہلے دن تھے ان دنوں کا واقعہ ہے، غالباً جو پہلا مہینہ کہہ لیں آپ، انہی دنوں کا واقعہ ہے۔ تو یہودی آئے اور یہودیوں سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا بہت بہترین انسان اور بہت بہترین انسان کا بیٹا، ان کا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا اور یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے قبیلوں میں انتہائی جو ہے وہ اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق ہے اور سب سے اچھے عالم ہیں، بے شک ہمارے سردار ہیں، ہمارے لیڈر ہیں۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ظاہر ہوئے اور انہوں نے کلمہ شہادت جو ہے ان کے سامنے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا رسول اللہ، میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ یہ محمد جو ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، سچے نبی ہیں، یہ سن لو۔ وہی یہودی جو کچھ لمحے پہلے ان کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے وہ پلٹ گئے اور انہوں نے کہا یہ سب سے بدترین شخص ہے، ہمارے قبائل میں سب سے بدترین خاندان سے ہے، اس کا باپ بھی بدترین تھا،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رویہ دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گئے کہ ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے بہترین شخص ہے اور اب یہ پلٹ گئے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا کہ میں اسی لیے یہ ایکسرسائز، یہ تجربہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ یہ دیکھ لیجئے۔ تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ ان لوگوں پر جو ہے وہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ جو ہے وہ بڑے عجیب لوگ ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا۔ تو یہ تیسرا گروہ تھا یہودیوں کا مدینے میں۔ تو یہ تھی کچھ مدینے کی جو ڈیموگرافکس جس کو ہم کہتے ہیں، پاپولیشن کا جو اندازہ ہے وہ یہ ڈیموگرافکس تھی، یہ تقسیم ہے ڈیموگرافکس کی، کہ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا جو مہاجرین اور انصار پر مبنی تھا۔ انصار جو تھے وہ مجموعہ تھے دو قبائل کے، اوس اور خزرج کے۔ تو مہاجرین جو ہیں وہ مکے سے تشریف لائے تھے، تو یہ مسلمانوں کا ایک مجموعہ تھا۔ اور ایک گروہ تو وہ کفار کا تھا، مشرکین کا، جو پہلے سے آباد تھے یثرب میں، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ منافق بھی تھے جنہوں نے اسلام کا اظہار بھی کیا یا ڈھونگ رچایا اسلام کا، لیکن دل میں وہ مشرک تھے، کافر تھے۔ اور تیسرا گروہ جو تھا وہ یہودیوں کا تھا، جو دشمن گروہ تھا، جو بعد میں آنے والی تاریخ آپ کو جب ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن کیوں تھے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا معاشی جو غلبہ تھا عربوں کے اوپر، وہ جو ہے وہ کمزور پڑ گیا۔ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد جب عربوں کے درمیان صلح ہو گئی، مسلمان ہونے کے بعد اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، جو ایک دوسرے کی جان کے در پہ تھے، ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، مار رہے تھے۔ جب ان میں صلح ہو گئی تو یہودیوں کا کاروبار ختم ہو گیا، کیونکہ وہ جنگیں کرا کے ان لوگوں میں آپس میں جنگیں کرا کے ان کو اسلحہ بھی بیچتے تھے، ان کو قرضے بھی دیتے تھے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ یہودی قبائل کو ہوتا تھا۔ تو اس لیے وہ اللہ کے نبی کے دشمن بن گئے، اور اس کے علاوہ بھی دشمن بن گئے کہ اللہ کے نبی ایک ایسا دین جو ہے وہ پیش کر رہے تھے جو یہودیوں کے لیے ٹھیک نہیں تھا اس وقت، اور جو مخلص یہودی تھے، جو چاہتے تھے کہ وہ حق کی پیروی کریں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام، ایک بڑا کام جو کیا مدینے میں آنے کے بعد، اب ہم مدنی زندگی جو اللہ کے نبی کی شروع کر چکے ہیں، ہم مدنی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ مکی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی اس سے ہم گزر چکے ہیں الحمدللہ، اور اب مدنی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں سب سے پہلا جو ایک اہم کام کیا وہ تھا مسجد کا بنانا، جس کو آج کے دور میں ہم مسجد النبوی کہتے ہیں یا مسجد النبوی کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ وہ مسجد بنائی گئی، اور جو مسجد کی عمارت تھی اس وقت اللہ کے نبی کے دور میں، وہ بہت سمپل سی سادی سی عمارت تھی۔ اللہ کے نبی نے وہ مسجد وہیں پہ بنائی جہاں پر ان کی اونٹنی قصوہ پہلی بار بیٹھی۔ جب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کی مہار کو مت پکڑو، جب مدینے کے لوگ کھینچ رہے تھے مہار کو کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس آئیے، ہمارے ساتھ رہیے، تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا اس کو چھوڑ دو، حکم دیا چھوڑ دو، کیونکہ یہ مامور ہے اللہ کی طرف سے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہیں پر قیام کیا جائے گا۔ اور جہاں پر وہ پہلی بار بیٹھی قصوہ اونٹنی، وہیں پر مسجد کا قیام ہوا۔ اور یہ زمین جو ہے دو یتیم بھائیوں کی تھی، اللہ کے نبی نے اس کو رقم کے عوض جو ہے وہ خریدا، اللہ کے نبی نے اس کی قیمت ادا کی اور یہ زمین دو یتیم بھائیوں سے خریدی۔ اور کیا خوش نصیب بھائی ہوں گے وہ جن کی زمین پر اسلام کی دوسری مقدس مسجد بنی، جس میں نماز پڑھنے کا ثواب جو 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! کیا خوش نصیب بھائی ہوں گے وہ جن کی زمین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور پھر شیخین حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو بھی وہیں پر دفنایا گیا، اور ہزاروں سال وہاں پر نمازیں پڑھی جائیں گی۔ مسجد کا بنانا بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اس دنیا میں، اللہ اس کے لیے اسی طرح کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اب جنت میں جو گھر ہوگا وہ آپ کے 2 4 5 کمروں کا بنگلہ نہیں ہوگا، آپ کا بحریہ ٹاؤن یا بحریہ انکلیو والا گھر نہیں ہوگا۔
ہم ایک کنال کا گھر بنا لیں تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، ہم کہتے ہیں او میں نے بہت بڑی مینشن بنا لی، محل بنا لیا، رائٹ؟ لیکن جو جنت کے گھر ہوں گے ان کو گھر کہا جائے گا لیکن وہ گھر ہیں نہیں، ان کی حقیقت کچھ اور ہے، ان کی حقیقت کچھ اور ہے۔ جنت کی حقیقت ہے ہی اور، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی ناک نے سونگھی، نہ کسی ہاتھ نے یا پاؤں نے محسوس کی، وہ حقیقت ہی اور ہے۔ وہاں سب کچھ مختلف ہوگا، نام جو ہیں وہ شاید جو ہیں وہ سملر ہوں لیکن حقائق جو ہے، حقیقت جو ہے وہ مختلف ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے مسجد بنائی، اور مسجد کی جگہ پہ بہت ساری جھاڑیاں تھیں اور کچھ پرانے مشرکین کی قبریں تھیں، ان کو مسمار کیا گیا، ان کو ڈھایا گیا اور جھاڑیوں کو صاف کیا گیا، جو جنگل تھا، جو درخت تھے اس کو صاف کیا گیا اور مسجد بنائی گئی۔ مسجد کی جو زمین تھی اس کی اس کا جو حجم تھا مثال کے طور پہ وہ تقریباً 100 میٹر بائی 50-60 میٹر ہوگا۔ یعنی آج کے دور میں اگر آپ مسجد النبوی میں جائیں تو آپ نبی کا جو روضہ ہے اس کے ساتھ ہی مسجد کا جو حصہ دیکھیں گے جو ریاض الجنہ کے نام سے مصلی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دیکھیں گے کہ وہاں پر ڈارک گرین کارپٹ ہے، گہرے سبز رنگ کا قالین ہے، وہ جو احاطہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا سائز تھا۔ آج کی جو مسجد النبوی ہے وہ تو بہت بڑی ہے، وہ تو سمجھیں کہ پوری مدینے کی جو آبادی تھی اللہ کے نبی کے دور میں اس کا احاطہ کر چکی ہے۔ آج کی جو مسجد النبوی ہے اس کی جو زمین ہے، اس کا جو حجم ہے، وہ مدینے کی تمام آبادی جو اللہ کے نبی کے دور میں تھی اس کا احاطہ کر چکی ہے یہ مسجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد النبوی تھی جو ان کے دور میں بنائی گئی، اس کا حجم جو ہے وہ تقریباً 100 میٹر بائی 60-70 میٹر ہوگا۔ اگر آپ اس کے حجم کو دیکھنا چاہتے ہیں آج بھی تو وہ سعودی گورنمنٹ نے مسجد میں وہ جو جگہ ہے اس پر جو ہے وہ ڈارک گرین کارپیٹ بچھایا ہوا ہے، گہرے سبز رنگ کا قالین، اس جگہ کو آپ دیکھیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا حجم تھا۔ اچھا، اس کی کیفیت کیا تھی؟ مسجد کیسی تھی؟ آپ کی مسجدیں اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ آج کے دور میں اتنی بڑی بڑی شاندار مسجدیں، محل، گنبد اور پلرز اور ڈیکوریشنز، فانوس، قالین، وضو ایریا ایسا کہ جو ہے وہ انسان دیکھتا ہوگا کہ پھسل ہی نہ جائیں یہاں پہ، یعنی بہت خوبصورت مساجد بنا لی ہیں لیکن ایمان کی کوالٹی وہ نہیں ہے۔ وہ جس طرح اقبال نے کہا نا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکے ہم، مسجدیں ہم نے ایسی بنا لی کہ جس طرح کسی بادشاہ کا محل ہو، لیکن ایمان وہ والا ہم پیدا نہیں کر سکے جو اس کچی مسجد میں صحابہ کا تھا۔ ہماری اصل سٹرگل یہ نہیں ہے کہ ہم مسجدیں بنائیں بڑی بڑی بڑے بڑے گنبدوں کے ساتھ، ہمارا اصل جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے جو ان لوگوں کے پاس تھا۔ اصل دولت ایمان ہے، عمارت نہیں ہے۔ ہم عمارتیں بنا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان قائم کر دیا، ایمان حاصل کر لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا عمارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے۔ وہ مسجد بنائی انہوں نے، اس کے پلرز، اس کے جو ستون تھے وہ کھجور کے تنے تھے، چھت جو ہے وہ کھجور کے پتے تھے، زمین جو ہے وہ کنکریوں اور مٹی کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو وہ کسی قالین پہ سجدہ نہیں کرتے تھے، باقاعدہ مٹی کے اوپر جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے چہرے پر مٹی کے نشان ہوتے تھے، اور کچی زمین تھی، اور دیواریں جو ہیں وہ کچی اینٹوں کی تھی، گارے کے ساتھ مسجد کی دیواریں جو ہیں ان کو لیپا گیا تھا۔ آج بھی آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں پسماندہ علاقے میں پاکستان کے، آپ کچے گھر دیکھیں گے مٹی کے بنے ہوئے، بس آپ سمجھیں کہ مسجد نبوی کی شبیہ جو تھی کچھ ویسی ہی تھی، کچا مکان، اور اس مسجد ہی سے پوری دنیا کو فتح کیا گیا۔ اس کچے مکان سے، اس کچی مسجد نے اتنا کردار ادا کیا، پوری دنیا میں ایک انقلاب آ گیا۔
اخلاقیات کا، اسلام کا، ایمان کا، امن کا، انصاف کا، رحم دلی کا، جو اسلام کا انقلاب آیا چائنا سے لے کر اسپین تک، اس مسجد کے بنانے کے ٹھیک 100 سال بعد، ود ان 3 جنریشنز، 3 نسلوں کے اندر اصحاب الرسول، ان کے شاگرد تابعین اور تبع تابعین جو ان کے شاگرد تھے، 3 جنریشنز کے اندر انہی کی زندگیوں میں اسلام کا غلبہ پوری دنیا میں قائم ہو گیا۔ بلکہ اصحاب الرسول زندہ تھے۔ سن 92 ہجری کا سال، سن 92 ہجری، 92 ہجری، اللہ کے نبی نے ہجرت کی، 1 ہجری کا سال تھا، year 1 جب اللہ کے نبی مدینے میں داخل ہوئے، اور 11 ہجری میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن 92 ہجری، 80 سال بعد، ٹھیک 80 سال بعد، اللہ کے نبی کی وفات کے 80 سال بعد، کچھ صحابی جو حیات تھے، انس بن مالک اللہ کے نبی کے ایک برگزیدہ صحابی جنہوں نے بہت ساری احادیث اللہ کے نبی سے براہ راست بیان کی، جو اللہ کے نبی کے خادم بھی تھے، وہ زندہ تھے 92 ہجری میں، 94 میں ان کی وفات ہوئی۔ اور آخری صحابی اللہ کے نبی کے جو فوت ہوئے رضی اللہ عنہ، ان کی تاریخ وفات ہے تقریباً 110 ہجری، ٹھیک 100 سال بعد، اللہ کے نبی کی وفات کے 100 سال بعد ان کی وفات ہوئی۔ ابو طفیل عامر بن واثلہ جن کا نام تھا، ابو طفیل عامر بن واثلہ، ان کی وفات 110۔ تو اللہ کے نبی کے صحابی حیات تھے۔ 92 ہجری کا میں نے ذکر کیوں کیا؟ یہ سال کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ سال اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اسی سال میں طارق بن زیاد اسپین میں داخل ہوئے، اور قتیبہ بن مسلم چائنا کے علاقے میں داخل ہوئے، اور محمد بن قاسم جو ہے وہ ہندوستان کے علاقے میں داخل ہوئے۔ بہت بڑا خطہ تھا، بہت بڑا رقبہ تھا، آپ کی سوچ سے بھی بڑا رقبہ ہے، آپ کی سوچ سے بھی بڑا رقبہ ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج فلائٹ لی جائے نا، چائنا سے اسپین کی فلائٹ لی جائے تو 7، 8، 9، 10 گھنٹے تو لگ جائیں گے۔ 500 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے جہاز جب اڑے تو شاید 10 گھنٹے لگ جائیں اس فلائٹ کو۔ اس دور میں شاید 2-3 سال لگ جائیں، کیونکہ گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا۔ تو سن 92 ہجری میں اسلام کا غلبہ جو ہے وہ قائم ہو چکا تھا، اور ان علاقوں میں اسلامی تہذیب کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ اور بعد میں آنے والا دور، اس میں کیا ہوا، مسلمانوں نے کیا کیا جو ہے وہ جو ان کی اچیومنٹس تھیں وہ کیا تھیں، ان علاقوں میں مسلمانوں نے کیا کیا، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، کیا سلوک تھا، اس کے بارے میں بھی تفصیلات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور اسی مسجد میں تمام کی تمام اسلام کی تعلیم دی گئی، ابتدائی تعلیم۔ یہیں پر لوگ مسلمان ہوئے، یہیں پر لوگ جو ہیں لوگوں نے پناہ لی۔ جو غریب تھے، جو غریب طبقہ تھا مسلمانوں کا، وہ مسجد میں ہی رہتا تھا۔ اللہ کے نبی کی صحبت میں وہ لیکچرز اٹینڈ کرتے تھے اللہ کے نبی کے۔ اللہ کے نبی جب حدیثیں بیان کرتے تھے، یہ لوگ سنتے تھے، اور پھر یہ تعلیمات جو ہیں ان کو بعد میں انہی صحابیوں نے پھیلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ کے نبی کی تعلیمات، ان کے احکام، ان کی حدیثیں سن کے بعد میں ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ اور یہ سب مسجد النبوی کا کمال تھا، مسجد النبوی کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے بعد ہوا۔ اور کچھ اور تفصیلات انشاءاللہ اس ضمن میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اگلی قسط میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔